اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کثیراً کثیرا۔ مرکز افضلیہ کے سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال و جواب آن لائن ڈسکشن گروپ میں جو ہے آپ تمام حضرات کا خیر مقدم ہے۔ جیسا کہ آپ تمام حضرات کو معلوم ہے کہ پچھلے نشستوں میں جو ہے ہم نے حصہ اول اور حصہ دوم جو ہے رزق کے حقیقت کے بارے میں اور رزق حلال حرام کے موضوع پر ہم لوگوں نے گفتگو کیا تھا، جس کا 2 حصہ مکمل ہو چکا تھا۔ آئیے آج ہم تیسرے حصے پر اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے گفتگو کرتے ہیں اور تجزیہ نامہ کا جو ہے بقیہ جو غور و فکر ہے اور جو بقیہ جوابات ہیں اس پر بھی ہم لوگ آج غور و فکر کریں گے، اور یہ غور کریں گے خاص طور سے اسی سوال پر آج پھر بات کریں گے کہ رزق کی حقیقت کیا ہے، حلال اور حرام رزق کیا ہے، کیا دور حاضر کے بینکنگ سسٹم حلال ہے اور ان معاملات پر صوفیہ اکرام کا طرز عمل کیا ہے۔ اس کے حوالے سے ہم نے محترمہ عشرت فاطمہ صاحبہ کی گفتگو بھی ہم نے سنی ہے پچھلے نشستوں میں، اور تفصیل سے ہم نے جو ہے رزق کی حقیقت کے موضوع پر ہم نے ان کی باتوں کو پیش کرنے کا شرف حاصل کیا۔ پھر اس کے علاوہ ہم نے حصہ دوم میں جناب عبداللہ صاحب کی گفتگو کو ہم نے جو ہے تفصیل سے پڑھا اور سمجھنے کی کوشش کی۔ شاہ محمد انور حسین صاحب کی بات بھی ہم لوگوں نے تفصیل سے پڑھا، سمجھا اور ڈیٹیل سے ہم نے رزق کے بارے میں گفتگو دوسرے حصے میں ہم نے مکمل کیا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ صادق الرحمان صاحب کی بھی گفتگو ہم لوگوں نے اسی دن سماعت کر لیا تھا، الحمدللہ ماشاءاللہ، اور ایک اچھے نتیجے پر ہم لوگ پہنچے تھے۔ ساتھ ہی ساتھ محمد عامر بلال محمدی صاحب کی بھی گفتگو ہم لوگوں نے مکمل سماعت کیا اور سمجھنے کی کوشش کی، الحمدللہ۔ آج جو ہے آئیے کچھ اور مفکر حضرات کی گفتگو پر بات کرتے ہوئے اس پر روشنی ڈالنے کا شرف حاصل کرتے ہیں، وقت نکال کر اس کو ہم لوگ سماعت کریں۔ جناب سعید صاحب کی گفتگو آج سامنے آ گئی ہے، چنانچہ آپ فرماتے ہیں رزق کی حقیقت، رزق کی تعریف صرف مادی وسائل جیسے مال و دولت تک محدود نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے عطا کردہ وہ ہر وہ نعمت رزق کے دائرے میں شامل ہے جو انسانی وجود کی تکمیل کرتی ہے۔ اس میں شامل ہیں جسمانی صحت اور طاقت، روحانی اطمینان و سکون، علم و حکمت کی دولت، ایمان کی مضبوطی، خاندان اور معاشرتی تعلقات، والدین، اولاد، رشتہ دار اور دوست وغیرہ۔ قرآن و حدیث میں رزق کے بنیادی جو اصول بتائے گئے ہیں اس پر ہم لوگ اگر غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات واحد رزاق ہے۔ سورہ ہود آیت نمبر 6 میں دیکھا جا سکتا ہے، اس کا ترجمہ ہے کہ زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمے نہ ہو۔ اور دوسری جگہ یہ بھی آیا سورہ نجم آیت نمبر 39 میں، یعنی انسان کو صرف وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ حلال اور حرام رزق کے شرعی تمیز کو دیکھیے کہ جائز ذرائع تجارت، زراعت، صنعت وغیرہ سے حاصل ہو، معاملات میں دیانتداری شامل ہو، کسی کے حقوق جانی مالی یا اخلاقی کو نقصان نہ پہنچایا گیا ہو، یہی حلال و حرام رزق کی شرعی تمیز ہے۔ حلال رزق کے اقسام اور اثرات پر ذرا غور کر لیں، سورہ بقرہ آیت نمبر 269 میں، جس کا ترجمہ ہے اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ حدیث مبارکہ دیکھیے کہ لعن اللہ الراشی والمرتشی، ترمذی شریف میں ہے، یعنی اللہ رشوت دینے اور لینے والے پر لعنت کرتا ہے۔ دھوکہ دہی اور جال سازی کے حوالے سے دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا کیا فرمان ہے، من غص فلیس منی، مسلم شریف میں ہے، یعنی جو دھوکہ دے وہ مجھ سے نہیں ہے۔ حرام رزق کے تواکن اثرات یہی ہیں کہ عبادت میں اس سے سستی آتی ہے، قبولیت نہیں ہوتی ہے، دل سخت ہو جاتا ہے، روحانیت تاریک ہو جاتی ہے، معاشرتی ناانصافی پھیل جاتی ہے اور اخلاق میں گراوٹ آ جاتی ہے۔ یہ سارا کا سارا کھیل کہاں سے ہوتا ہے؟ حرام رزق سے ہوتا ہے۔ جیسا کہ پہلے چرچا کیا جا چکا ہے کہ حلال رزق سے ہی ہماری روحانی ترقی ممکن ہے، حرام رزق سے ہم روحانی ارتقا نہیں کر سکتے۔ آگے دیکھتے ہیں صوفیہ اکرام کے تعلیمات۔ صوفیہ اکرام نے رزق حلال کو قلبی صفائی کا ذریعہ قرار دیا۔ ان کے نزدیک حرام مال اور روحانی ترقی میں رکاوٹ ہے، جبکہ حلال کمائی عبادت کی قبولیت کی بنیاد ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے ہاتھ کی کمائی کھائی اس کا دل نورانی ہو جاتا ہے۔ جس نے اپنے ہاتھ کی کمائی کھائی اس کا دل نورانی ہو جاتا ہے۔ حضرت عبد القادر جیلانی بڑے پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ پر بھروسہ رکھو مگر روزی کے اسباب کو ہاتھ سے مت چھوڑو، یعنی اللہ پر بھروسہ بھی کرنا ہے لیکن روزی کے اسباب اور ذرائع بھی کرنا ہے۔
ہے نا، یہ بڑے پیر کا طریقہ ہے، اور یہی ہمارا بھی طریقہ ہے، مرکز افضلیہ کی بھی یہی تعلیم ہے۔ دادا حضور شاہ امین ہندی رحمۃ اللہ علیہ بھی یہی فرماتے تھے کہ صرف توکل پر، اللہ پر توکل کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گھر میں بالکل بیٹھے رہنا چاہیے، نہیں، توکل کا مطلب یہ ہے کہ گھر پہ بیٹھے رہ کر کے اللہ پر بھروسہ تو کرنا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اپنی کوششوں سے محنت بھی کرنی ہے جتنا ہو سکتا ہے نا۔ یہ طریقہ بہتر ہے، یہ غوث پاک کا بھی یہی طریقہ ہے۔ حضرت حسن بصری کا کیا قول ہے رحمۃ اللہ علیہ، فرماتے ہیں کہ رزق کی برکت اس میں پوشیدہ ہے کہ تم دوسروں کو بھی اس میں شریک کرو، یعنی رزق میں برکت تب ہوتی ہے جب اس رزق سے جو ہے دوسروں کو بھی کھلاؤ پلاؤ۔ صوفیہ کرام کا اکثر و بیشتر صوفیہ کا یہی طریقہ تھا کہ لوگ اپنے ہاتھ سے کام کرتے تھے، کچھ صوفیہ نے کھیتی باڑی کیا، کچھ بزنس بھی کرتے تھے، کچھ پیشے ور بھی ہوتے تھے۔ حضرت معروف کر کے رحمۃ اللہ علیہ جیسے بزرگوں نے بازاروں میں جا کر تجارت کی اور لوگوں کو حلال روزگار کی ترغیب دی۔ کون؟ حضرت معروف کر کے رحمۃ اللہ علیہ۔ رزق کی حقیقت اللہ تعالیٰ کی رحمت انسان کی محنت اور تقویٰ کے مجموعے پر مبنی ہے۔ حرام ذرائع سے حاصل کردہ مال عارضی طور پر تو دولت دے سکتا ہے، لیکن یہ روحانی تباہی اور دنیاوی نحوست کا باعث بنتا ہے۔ صوفیہ کرام کی زندگیاں اس بات کی شہادت ہیں کہ حلال رزق نہ صرف معاشی استحکام دیتا ہے بلکہ انسان کو اللہ کے قریب بھی کرتا ہے۔ لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے معاش کے لیے جائز ذرائع اختیار کرے، اللہ پر توکل رکھے اور صوفیہ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے دوسروں کی مدد کا اپنا شعار بنائے۔ سید محمد رمضان گیلانی صاحب فرماتے ہیں کہ رزق حلال و حرام رزق کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے یاد رکھنا ضروری ہے کہ رزق صرف مادی خوراک ہی نہیں ہے بلکہ روحانی غذا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو روح امری، روح حیوانی اور روح جمادی جیسی کئی لطیفے عطا کیے ہیں۔ ہر ایک کا رزق الگ ہے۔ مادی رزق وہ ہے جو ہم فطرت کے 4 عناصر آگ، ہوا، پانی، مٹی سے حاصل کرتے ہیں، جبکہ روح کا رزق ذکر الہی اور معرفت ذات ہے۔ یعنی یہ پہلے نشستوں میں بھی ہم نے گفتگو کیا کہ رزق کے خاص طور سے 2 حصے ہیں، پہلا ہمارے جسم کا غذا، دوسرا ہمارے روح کا غذا۔ حضرت علی مولا علیہ مشکل کشا بھی یہی بات کہتے ہیں کہ رزق کے سینکڑوں قسمیں ہیں، لیکن سب سے گھٹیا جو ہے وہ منہ سے کھانے کا رزق ہے، یعنی جسم کا خوراک، اور سب سے عمدہ جو رزق ہے وہ روحانی غذا یعنی معرفت الہی ہے۔ وہی بات یہاں پر بھی کہا گیا کہ مادی رزق اور روحانی رزق۔ حلال و حرام کا معاملہ صرف کھانے پینے تک محدود نہیں ہے۔ آج کے دور میں بینکنگ سسٹم حرام کی ایک بڑی شکل بن چکا ہے، جو سودی معاملات، استحال اور دجالی اقتدار پر کھڑا ہے۔ یہ نظام سرمایہ دارانہ اور یہودی مفادات کا پروردہ ہے، جسے اسلامی اصولوں کے مطابق کسی صورت جائز نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ یعنی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اسلامی نقطہ نگاہ سے ان چیزوں کو جائز ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن ہم نے پہلے نشست میں یہ بات کہی تھی، دوسرے میں بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ بعض مفتیوں نے جو ہے اس کو متفقہ طور پر جو ہے جائز قرار دیا تھا۔ آج سے 20 سال پہلے یہ باتیں جو ہے منظر عام پر آئی ہوئی تھی، اور ابھی بھی اس پر جو ہے گفتگو چلتی رہتی ہے، ڈسکشن ہوتا رہتا ہے کہ آج کے زمانے میں بنا بینکنگ کے کوئی کام ہوتا نہیں ہے۔ لہٰذا بینکنگ کے نظام کو کسی بھی طرح سے اگر ہم جائز نہیں کہہ سکتے ہیں تو حرام بھی نہیں کہہ سکتے ہیں۔ یہ گفتگو ہم نے پہلے نشست میں بھی کیا تھا اور یہاں پر بھی ہم انکلوڈ کر رہے ہیں۔ البتہ علامہ اقبال کے الفاظ ہیں کہ ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، نادان سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد۔ تمام چیزوں کو اگر ہم شرعی حیثیت سے ہندوستان میں نافذ کرنے کی کوشش کریں گے تو بڑے مشکل میں پڑ جائیں گے، اور یہ اسلامی حکومت میں ہی زیادہ ممکن ہے کہ ہو سکے، ورنہ ہندوستان اور دیگر ایسے جہاں ڈیموکریسی ہوتا ہے ملکوں میں یہ ساری چیزیں نافذ کرنا بہت دشوار گزار ہے۔ ایسے میں اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ ہمارے جو ہے چھوٹے موٹے تمام غلطیوں کو درگزر فرمائے۔ اسلام کا مرکزی نقطہ انصاف ہے۔ انصاف صرف عدالتوں تک محدود نہیں بلکہ یہ ذات واحدہ سے شروع ہوتا ہے۔ جب انسان اپنے نفس کے ساتھ انصاف کرتا ہے تو معاشرہ خود بخود انصاف پر قائم ہو جاتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ یاد رکھیے محترم، اگر فرات کے کنارے کوئی کتا بھی پیاسا مر جائے تو عمر سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ یہ ہے نظام اسلام کا۔ اب بتائیے اس طرح کے اسلامی نظام پر کون عمل کرنے والا ہے؟ یہی اسلام کا نظام انصاف ہے جو ہر ذی روح کے حقوق کا تحفظ کرتا ہے۔ آج مسلمان دور زوال میں ہیں کیونکہ ہم نے مرکزی نظام خلافت کے قیام کی کوشش ترک کر دی ہے۔ جب تک ہم اپنے اندر کی کثرت کو وحدت میں نہیں بدلیں گے تب تک اجتماعی سطح پر نظام انصاف قائم نہیں ہو سکتا۔ یہ بات بہت عمدہ طریقے سے انہوں نے سمجھانے کی کوشش کی ہے، جو حق بھی ہے۔ صوفیہ کا کردار اور نظام انصاف کی تشکیل کے حوالے سے سنیے۔ صوفیہ کو محض روحانی پیشوا سمجھنا غلط ہے۔ در حقیقت صوفیہ نظام اسلام کے معمار ہیں۔
تاریخ گواہ ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی سلطنت عثمانیہ اور ہندوستان میں اسلامی حکومتوں کے پیچھے صوفیہ کے مکاتب فکر قادریہ چشتیہ کا ہاتھ تھا۔ خواجہ معینالدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ جیسے اولیاء نے نہ صرف روحانی بلکہ سماجی انقلاب برپا کیا۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم صوفیہ کو صرف کرامت تک محدود نہ کریں بلکہ ان کی نظام انصاف کو سمجھیں۔ صوفیزم کا مقصد فرد کو ذات الہی سے جوڑ کر اسے معاشرتی اصلاح کا ذمہ دار بنانا ہے۔ یہی بات ہم اکثر و بیشتر اپنے آڈیو کلپ میں بھی کہا کرتے ہیں کہ جو ہے ملا نے صرف نماز روزے کو اسلام سمجھ رکھا ہے اور صوفیہ نے صرف جو ہے قوالی گل پوسی اور چادر پوسی کو اسلام سمجھ رکھا ہے، باقی چیزیں جو ہے کردار اور انصاف پسندی اور باقی چیزیں لوگوں نے جو ہے بالکل فراموش کر دیا ہے۔ ایسا لوگ سمجھنے لگے ہیں کہ اسلام میں یہ ہے ہی نہیں۔ ایک مسلمان کو مکمل جو ہے اخلاق کا پیکر اور انصاف کا بالکل اسٹیچو ہونا چاہیے۔ جہاں پر یہ سب چیزیں نہیں ہیں وہاں پر اسلام بھی نہیں ہے، چاہے آپ کتنے بڑے پگڑی باندھ کے بیٹھے رہیں یا کتنا بڑا بھی جو ہے آپ مفتی بن کے بیٹھے رہیں، پگڑی باندھ کر کے پیر بنے رہیں، اس سے کچھ فرق نہیں پڑنے والا ہے۔ یہ ساری چیزیں اسلام کے اندر ہیں۔ آگے دیکھیے مذہب اور دین میں فرق۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم اسلام کو مذہب سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ ایک مکمل ضابطہ حیات یعنی دین ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم دین اسلام کو ایک نظام کی حیثیت سے اپنائیں جو ہر مخلوق کو تحفظ دے۔ اب جناب زہیب عابدین صاحب کی گفتگو یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ چنانچہ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق کے لیے ایک مخصوص رزق مقرر کیا ہے جو اس کے وجود کو قائم رکھنے کا ذریعہ ہے۔ رزق کی تعریف صرف کھانے پینے تک محدود نہیں بلکہ ہر وہ عنصر جو کسی شے کی بقا اور تازگی کا باعث بنے رزق کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر درختوں کے لیے پانی، ہوا اور دھوپ، انسان کے لیے غذا کے ساتھ ساتھ باطنی غذا یعنی نور اور ذکر، اور مچھلی کے لیے پانی کا ماحول۔ رزق کی مختلف شکلیں ہیں۔ جس طرح جسم کو زندہ رہنے کے لیے مادی غذا درکار ہوتی ہے، اسی طرح روح کو بقا کے لیے نورانی غذا، ذکر، عبادت اور معرفت کی ضرورت ہوتی ہے۔ انسان کامل اپنے باطن کو نور سے اس قدر سیراب کر لیتے ہیں کہ ان کا ظاہری جسم بھی قبر میں تر و تازہ رہتا ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ کیونکہ روح مکین اور جسم مکان کا رشتہ اس وقت تک مضبوط رہتا ہے جب تک روح کو اس کا مطلوبہ رزق یعنی نور میسر آتا رہے۔ حلال رزق وہ تمام ذرائع جو شریعت کے دائرے میں رہتے ہیں حاصل کیے جاتے ہیں۔ یہ نہ صرف کھانے پینے بلکہ دیکھنے، سننے، بولنے اور سوچنے تک پھیلا ہوا کنسیپٹ ہے۔ جب انسان اپنے حواس خمسہ کو برے کاموں سے بچاتا ہے تو اس کے نفس کو نورانی رزق ملتا ہے جو روح کو طاقت دیتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ حرام رزق ہر وہ عمل جس میں اللہ کی مقرر کردہ حدود کو توڑا جائے۔ حرام کمائی سے بننے والا خون انسان کی عبادت، ذکر، نیکیوں کو بے اثر کر دیتا ہے۔ بزرگوں کے نزدیک حلال رزق ایمان کی بنیاد ہے کیونکہ حرام کی آلودگی دل کو مردہ بنا دیتی ہے۔ اس لیے تصوف میں توبہ کے بعد سب سے پہلا قدم حلال روزی کی طرف توجہ دینا ہے۔ بینکنگ نظام جو سود پر مبنی ہے اسلام میں قطعی حرام ہے۔ قرآن و حدیث میں سود کو اللہ اور رسول کے ساتھ جنگ قرار دیا گیا ہے۔ تاریخی طور پر یہودیوں نے سود کو معیشت کا حصہ بنایا جس کی مخالفت انبیاء کرام نے کی۔ آج کا بینکنگ سسٹم بھی اسی سودی فکر کی توسیع ہے جس میں کاغذی کرنسی اور سود کے ذریعے معاشی استحصال کیا جاتا ہے۔ اللہ نے ہر مخلوق کا رزق مقرر کر رکھا ہے لیکن انسان کے بنائے ہوئے ظالمانہ قوانین جیسے بلیک مارکیٹنگ، ذخیرہ اندوزی وغیرہ نے فطری تقسیم رزق کو بگاڑ دیا ہے۔ علماء اور صوفیہ کا رویہ دیکھیے کہ بیشتر علماء کے نزدیک بینک میں رقم رکھنا، سود لینا یا جدید معاشی نظام کا حصہ بننا حرام ہے۔ کچھ مفتیان کرام دور حاضر کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے بینک اکاؤنٹس کو صرف ضرورت کے تحت استعمال کی اجازت دیتے ہیں، بشرطے کہ سود سے مکمل پرہیز کیا جائے یا سود کی رقم کو غریبوں پر خرچ کر دیا جائے۔ صوفیہ کرام کا بنیادی مقصد نفس کی اصلاح اور رب تک رسائی ہے۔ وہ حلال رزق پر سختی سے عمل کرتے ہیں لیکن کبھی کبھار مصلحتاً حرام ماحول میں داخل ہوتے ہیں تاکہ گمراہ لوگوں کی رہنمائی بھی کر سکیں۔ مثال کے طور پر کچھ اولیاء نے ناجائز کمائی والے گھروں میں دعوت قبول کی ہے تاکہ میزبانوں کو توبہ کی تلقین کر سکیں۔ یہ عمل کیچڑ میں کمل کھلانے کے مانند ہے جہاں مقصد دوسروں کو بچانا ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ رزق کی تقسیم اور اس کے حصول کے طریقے اللہ کے مقرر کردہ اصولوں کے تابع ہیں۔ حلال رزق روحانی ترقی کی کنجی ہے جبکہ حرام کمائی انسان کو اللہ سے دور کر دیتی ہے۔ جدید معاشی چیلنج کے پیش نظر امت مسلمہ کو ایسے متبادل نظاموں کی تلاش کرنی چاہیے جو سود سے پاک اور شریعت کے مطابق ہوں۔ ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے رزق کے حصول میں اللہ کی رضا کو مقدم رکھے۔
مزید جناب زہیب بھائی نے کہا کہ صوفیہ کرام کے روحانی مقامات و مراتب پر غور فکر کرنے سے انکشاف ہوتا ہے کہ جب بندہ ثنا فی اللہ کے مقام پر فائز ہو جاتا ہے تو اس کی ذات ناقصہ الہی وجود میں محو ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ اس کا ہر فعل ارادہ اور خواہش فعل حقیقی کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔ ایسے مرتبے پر پہنچنے والے سالک کے لیے ظاہری شریعت کے احکام کی حیثیت ایک عام بندے کے مقابلے میں مختلف ہو جاتی ہے، کیونکہ اب اس نے افعال کو ربوبیت کے سانچے میں ڈال دیا جاتا ہے۔ حضرت مخدوم پاک رحمۃ اللہ علیہ اپنے تصنیف مکتوبات الصدی میں فرماتے ہیں کہ جب بندہ مقام قلب کی تکمیل کر لیتا ہے تو اسے تصرف روحانی کی قوت عطا ہوتی ہے۔ یہاں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ تصرف شریعت کے منافی نہیں ہے، بلکہ شریعت کے مخفی جوہر اور اس کے باطنی مقصد کی تکمیل ہے۔ مثال کے طور پر بعض صوفیہ کے خانقاہوں میں ایسے اموال بھی داخل ہوتے ہیں جو ظاہری شرعی اصولوں کے مطابق ناپاک یا ناجائز سمجھے جاتے ہیں، لیکن اولیاء کرام انہیں اپنے روحانی تصرف سے پاکیزہ بنا لیتے ہیں۔ ماشاءاللہ، الحمدللہ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے افعال اب فنا فی اللہ کے بعد بقا باللہ کے سانچے میں ڈھل چکے ہوتے ہیں، جہاں ہر حرکت سکون ذات الہی کے حکم سے صادر ہوتا ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ اس کے واضح دلیل ہے کہ جب وہ ظاہری علوم کے عالم تھے تو شریعت کے سخت پابند تھے، لیکن جب وہ مقام مولا میں داخل ہوئے تو ان کے افعال کو الہی تجلی نے ایسا رنگ دیا کہ ہر عمل حق کی نشانی بن گیا۔ یہ بڑی بات ہے، یہ شریعت سے اوپر کی بات انہوں نے فرمایا کہ ویسے لوگ جو کامل ہو جاتے ہیں تو ان کے لیے جو ہے نا بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ ان کے زندگی میں اگر کوئی اس طرح سے چیزیں آ جاتی ہیں تو وہ ختم ہو جاتا ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے یہ ہے، دادا حضور نے بھی اپنے کتاب میں اپنے تحریر میں یہ بات کہی تھی کہ خاص لوگوں کے لیے پورے پلیٹ میں چاول ہو، پورا پکا ہوا چاول، اس میں ایک کنکری ہو تو پتہ نہیں چلتا، لیکن عام لوگوں کے لیے ایسی بات نہیں ہے۔ عام لوگوں کے لیے پورے پلیٹ میں پورا کنکری ہو اور ایک دانہ چاول ہو تو پورا کنکری ہی دکھے گا۔ اسی طریقے سے اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ جو اس مقام میں فنا فی اللہ اور بقا باللہ کے منزل پر پہنچ جاتے ہیں، ان کی زندگی میں کچھ باتیں غیر شرعی ہو جاتی ہے تو وہ سب معاف ہوتا ہے، کیونکہ وہ تو پورا اسی آگ میں جل رہے ہیں، اور اسی عشق کی آگ میں بہت سی چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ جل کے راکھ ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ بات سب کے لیے لاگو نہیں ہوتی ہے، عوامی طور سے ہم یہ بات سب پر فٹ نہیں کر سکتے۔ ماشاءاللہ، بہت عمدہ طریقے کی بات انہوں نے کی۔ ہاں، یہ بات ذہن نشین رہے کہ یہ مراتب عام انسانوں کے لیے نہیں ہے، انہوں نے ایکسیپٹ کیا، بلکہ ان ہستیوں کے لیے مخصوص ہیں جو اپنے وجود کو مکمل طور پر فنا کر چکی ہے۔ مخدوم پاک اس نقطے کو واضح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ تصرف کی اجازت صرف اس وقت ہے جب بندہ ربوبیت کے مقام پر پہنچ جائے، جہاں اس کا وجود مالک حقیقی کی مظہریت بن جاتی ہے۔ لہٰذا کوئی اگر اس مقام سے پہلے شریعت کے دائرے کو توڑ دے تو وہ گمراہی کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہ بالکل اس بات کو نوٹ کر لینا چاہیے کہ یہ باتیں ان لوگوں کے لیے مخصوص ہیں، ہم لوگ اس پر اپلائی نہیں کر سکتے کہ ہم بھی ان کے طرح سوچیں بھائی ہم بھی جو کھا لیں گے سب میرے لیے حرام حلال ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے باتیں ہیں جو جن کا پورا وجود حلال ہو چکا ہو، اگر وہ غلطی سے حرام دانہ منہ میں لیں گے تو وہ بھی جل کر کے بھسم ہو جائے گا اور وہ حلال ہو جائے گا، وہ الگ بات ہے، لیکن ہم لوگوں کے لیے یہ بات لاگو نہیں ہوتی۔ ہم لوگوں کو بہت زیادہ بچنے کی کوشش کرنی ہے۔ جناب محمد صدیق صاحب فرماتے ہیں کہ رزق کا لغوی معنی خوراک، روزی، کھانے پینے کی چیزیں، اناج وغیرہ ہوتا ہے۔ فرشتوں کا رزق نور ہے، انسانوں کا رزق خاکی ہے، اور جنات کا رزق نار ہوتا ہے۔ اس بات کو سمجھنا چاہیے، یعنی رزق وہ ہے جس کے زیر پرورش مخلوق کا وجود برقرار رہتا ہے۔ انسان کے لیے زندہ رہنے کی بنیادی ضرورت غذا ہے جسے رزق خاکی کہا جاتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کپڑا، رہائش اور دیگر ضروریات زندگی بھی شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے، سورہ الاسراء آیت نمبر 70 میں، ترجمہ: ہم نے بنی آدم کو عزت بخشا اور ان کو جنگل و دریا میں سواری عطا کی اور پاکیزہ رزق دیا اور اپنی بہت سے مخلوقات پر فضیلت دی۔ قرآن مجید میں رزق کے حوالے سے متعدد پہلو اور اقسام بیان کیے گئے ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 22 میں، جس نے زمین کو تمہارے لیے فرش اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے پانی اتارا، پھر اس کے ذریعے پھل رزق کے لیے نکالے۔ سورہ جمعہ آیت نمبر 2 میں، وہی ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے مسخر کر دیا، پس تم اس کے راستوں پر چلو اور اس کے رزق میں سے کھاؤ۔ اچھے اور برے میں تمیز رکھنے کا شعور بھی اللہ کا عطا کرتا رزق ہے۔ اللہ کا نظام تقسیم کو دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات میں رزق کی تقسیم ایسا مقرر کیا کہ ہر جاندار کو اس کے ضروریات کے مطابق رزق ملتا ہے۔
سورہ یونس آیت نمبر 31 میں ہے کہ اے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان سے پوچھو کہ کون ہے جو تمہیں رزق پہنچاتا ہے۔ ہر چیز ایک روشن کتاب میں درج ہے جس میں ہر جاندار کا ٹھکانہ اور رزق لکھا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 17، اور کوئی جاندار زمین پر چل پھر نہیں سکتا مگر اس کا رزق اللہ کے ذمے ہے۔ مختلف انسانوں اور مخلوقات کے لیے رزق ان کی ضروریات اور حالات کے مطابق مختلف ہوتے ہیں۔ سورہ الاسراء آیت نمبر 30 میں ہے کہ یقیناً تمہارا رب کشادہ رزق عطا کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے اور تنگ کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 34 میں دیکھیے کہ اور اگر تم اللہ کے نعمتوں کو شمار کرنے لگو تو شمار نہیں کر سکتے، بے شک انسان بڑا ظالم اور ناشکرا ہے۔ سورہ نحل آیت نمبر 53 میں دیکھیے کہ اور تمہارے پاس جو بھی نعمتیں اور اچھی چیزیں ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہی ہیں۔ سورہ قصص آیت نمبر 58 میں ہے کہ اور اگر وہ اس پر راضی ہوں جو اللہ نے ان کو دیا ہے تو یہ ان کے لیے بہتر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اللہ پر اس طرح بھروسہ کرو جیسا کہ اس کا حق ہے تو وہ تمہیں اس طرح رزق دے گا جس طرح پرندوں کو رزق دیتا ہے۔ ترمذی کی حدیث۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 172 میں ہے کہ اے لوگو جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں دی ہیں ان میں سے کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ سود، جوا اور استحصال جیسے غیر قانونی ذرائع سے رزق کمانا منع ہے۔ رزق کی تقسیم اللہ تعالیٰ کی حکمت اور قدرت کا اظہار ہے۔ ایک باپ اپنی اولاد کی پرورش کرتا ہے، ان کا پانی نان نفقہ فراہم کرتا ہے، اسی طرح خالق کائنات بھی اپنے مخلوق کی پرورش کے لیے رزق عطا فرماتا ہے۔ علامہ اقبال اپنی شاعری میں انسان کو نصیحت فرماتے ہیں کہ دنیاوی مال اور خواہشات میں اس قدر الجھ نہ جائیں کہ روح کی پرواز رک جائے۔ مثلا اقبال فرماتے ہیں کہ ایک پرندہ اگر حد سے زیادہ دانہ کھا لے تو وہ اڑ نہیں پاتا، اسی طرح انسان اگر دنیا کے حرص میں مبتلا ہو جائے تو روحانی پرواز رک جاتی ہے۔ چنانچہ اقبال صاحب فرماتے ہیں کہ کیا میں نے اس خاکداں سے کنارہ جہاں رزق کا نام ہے آب و دانہ، بیاباں کے خلوت خوش آتی ہے مجھ کو ازل سے ہے فطرت میری راہ بانا، نہ باد بہاری نہ گلچی نہ بلبل نہ بیماری نغمائے عاشقانہ، خیابانیوں سے ہے پرہیز لازم ادائیں ہیں ان کی بہت دل برانہ، ہوائے بیاباں سے ہوتی ہے کاری جواں مرد کی ضربت غازیانہ، حمام و کبوتر کا بھوکا نہیں میں کہ ہے زندگی باز کی زاہدانہ، جھپٹنا پلٹنا پلٹ کر جھپٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ۔ یہ پورب یہ پچھم چکوروں کی دنیا مرا نیلگوں آسماں بے کرانہ، پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں کہ شاہی بناتا نہیں آشیانہ۔ یہ اشعار انسانی روح کی دنیاوی خواہشات سے دور رہ کر الہی محبت اور معرفت کی جانب متوجہ کرنے کی تلقین کرتے ہیں۔ ایک حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ نے ابن آدم کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے ابن آدم کسی طاقت یا حاکمیت سے نہ ڈرو جب تک میری حاکمیت قائم ہے اور کبھی ختم نہیں ہوگی، تنگ کیے ہوئے رزق سے مت ڈرو، میں نے تمہارے رزق میں سے حصہ پہلے ہی مقرر کر دیا ہے لہٰذا اپنے آپ کو تھکاؤ نہیں، میں نے تم کو عبادت کے لیے پیدا کیا اس لیے کھیل کود نہ کرو، میرے جلال اور قدرت کی قسم اگر تم اس بات پر راضی ہو جاؤ جو میں نے تمہارے لیے مخصوص کیا ہے تو میں تمہارے دل اور جسم کو سکون پہنچاؤں گا اور تم میری تعریف کرو گے، لیکن اگر تم میری دی ہوئی چیزوں پر راضی نہ ہوئے تو میں اپنی شان و شوکت کی قسم کھا کر کہوں گا کہ میں تمہیں دنیا میں الجھا دوں گا جہاں تم اس طرح بھاگو گے جیسے جانور جنگل میں بھاگتے ہیں، اور پھر بھی اس سے زیادہ حاصل نہ کرو جو میں نے تمہارے لیے مقرر کیا ہے۔ اے ابن آدم میں نے 7 آسمانوں اور زمینوں کو بڑی آسانی سے پیدا کیا تو کیا مجھے تیرے راستے پر ایک روٹی بھیجنے میں تکلیف ہوگی؟ اے ابن آدم مجھ سے کل کا رزق نہ مانگو جس طرح میں نے تجھ سے کل کا عمل نہیں مانگا ہے۔ اے ابن آدم مجھے تم سے محبت ہے تو تم بھی مجھ سے پیار کرو۔ شیخ صاحب الدین ابو الفتح الشہیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ روایت کابل احبار کے تورات میں درج پائی جاتی ہے۔ المستدرف جلد 1 صفحہ نمبر 127 میں یہ ساری باتیں جو ہے درج ہیں۔ کیا عصر حاضر کا بینکاری نظام حلال ہے؟ اس سوال کا جواب تلاش کرتے ہوئے میری تحقیق کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان کسی چیز کو اختیار کرنے کا فیصلہ اس وقت کرتا ہے جب اس کے سامنے متبادل راستے موجود ہوں۔ اگر صرف ایک ہی راستہ باقی رہ جائے تو اختیار کا مفہوم ہی فنا ہو جاتا ہے۔ آج پوری دنیا کا معاشی ڈھانچہ بینکاری نظام پر استوار ہے، سرمایہ، تجارت اور روزمرہ لین دین سب کچھ بینکوں کے گرد گھومتا ہے۔ اگر کوئی شخص اس نظام سے مکمل علیحدگی کو کوشش کرے تو یہ اس بارش کو زمین تک پہنچنے سے روکنے
یا بچے کی پیدائش کو ماں کے بغیر تصور کرنے جیسا ناممکن عمل لگے گا۔ مستقبل قریب میں کاغذی کرنسی کے خاتمے اور ڈیجیٹل کرنسی کے غلبے کے پیش گوئیاں بھی اس حقیقت کو مزید واضح کرتی ہے۔ اب تو سکے اور نوٹوں کی جگہ اسکرینوں پر عددی رقوم ہی نظر آئیں گے۔ یہ نظام ایک وسیع سمندر کے مانند ہے جس میں حلال و حرام کے قطروں کو الگ کرنا ممکن نہیں ہے۔ آج اللہ کے مقرب بندوں سے لے کر عام آدمی تک سبھی بینکوں کے ذریعے معاملات طے کرتے ہیں، یعنی یہ مجبوری بن گئی ہے۔ اس کے اثرات پیدا ہونے والے بچے سے لے کر مرنے والے بزرگ تک ہر فرد کی زندگی پر محیط ہیں۔ یہی حال کچھ عرصہ قبل تصاویر اور ویڈیوز کے حوالے سے تھا۔ جب تک انہیں ناگریز نہ سمجھا گیا، علماء کے درمیان ان کو حرمت پر بحثیں ہوتی رہیں، مگر جب معاشرے نے انہیں اپنی روزمرہ زندگی کا لازم حصہ بنا لیا تو ان کے بغیر زندگی کا تصور ہی ختم ہو گیا۔ آج ہر فرد کے پاس موبائل ہے اور ہر شخص کی تصویر موجود ہے۔ یہ تاریخی تسلسل بتاتا ہے کہ جب کوئی چیز ناگزیر ہو جائے تو اس پر حرام و حلال کی بحثیں وقت کے ساتھ مان پڑ جاتی ہیں۔ شرعی احکامات میں ضرورت اور ناگزیریت کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ جب کوئی عمل یا چیز معاشرے کے لیے لازم ہو جائے اور اس کے بغیر معیشت یا معاشرت کا نظام جامد ہو جائے تو فقہا اسے ضروریات خمسہ میں شامل کر کے اپنے فتویٰ میں لچک پیدا کرتے ہیں۔ موت اور زندگی کی طرح کچھ چیزیں ایسی ہیں جو تقدیر کا حصہ ہیں، انہیں محض انسانی خواہشات یا احکامات کی زد میں نہیں لایا جا سکتا۔ یہ تو صرف اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے جو مردے کو زندہ کرتا ہے، زمین کو حیات بخشتا ہے اور ہمیں اپنی قدرت کے مظاہر سے بارآور کرتا ہے۔ جیسا کہ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ کافر کے یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے، مومن کی یہ پہچان کے گم اس میں ہے آفاق۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ ہمارا فرض ہے کہ ناگزیر حالات میں بھی اس کے بتائے ہوئے اصولوں پر غور کریں، بینک کاری نظام کے پیچیدہ مسائل کو سمجھیں اور ایسے حل ڈھونڈیں جو ہمارے دین اور دنیا دونوں کے لیے مفید ہوں۔ وقت کے ساتھ شرعی اجتہاد اور معاشی ضروریات کے درمیان توازن ہی ہماری کامیابی کی کنجی ہے۔